جب وہ تمام ترین خاتون تھی مکے کی، تو جتنا بھی مال تھا ہم نے حضور کے قدموں میں ڈال دیا کہ حضور یہ اب میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے وہ سارا مال غریبوں میں بانٹا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وہ تقسم المعلوم، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے آپ کمانے والے ہیں۔ عالی مرتبہ طلبہ زندگی کی گزرگاہوں سے اس وقت جس طرح آپ گزر رہے ہیں، مستقبل کے منصوبہ جات اپنے ذہن کے اندر سجا رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کبھی بھی اپنی سوچ میں یہ چیز نہ آنے دینا کہ ہم خود غرضی کی زندگی گزاریں گے۔ اوروں کے لیے زندگی گزارنے کی منصوبہ بندی کیجیے، تمہاری ذمہ داری تمہارا رب اپنے ذمہ کرم دے، اپنی رحمتیں تمہارے ساتھ جوڑ دے، اور پھر مشکل نہیں ہوگی، لیکن خود سرگرزی کی زندگی سوائے اذیتوں کے اور تکلیفوں کے اور کچھ نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو المومنین نے کہی کہ آپ یہ کام کرتے ہیں اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں مانیں گے۔ چھٹی چیز اور پانچویں چیز بیان فرمائی وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور جس آپ مہمان نوازی کا مزاج ہے، مہمان نوازی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی قربت کر رہی ہے۔ مہمان نوازی تو کرنا ہی پڑتی ہے، لیکن اگر خوش دلی نہ ہو تو وہ اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی، مہمان اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، اور جب آتا ہے تو رحمتیں لے کے آتا ہے، جاتا ہے تو برکتیں چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں چلے، عبادتیں، ریاستیں، شب زندہ داریاں، بیداریاں اور دیگر اعمال جتنے بھی ہیں یہ اعلیٰ فقر ہے۔ برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اعلیٰ فقر ہے۔ صرف اعلیٰ فقر ان دو چیزوں کا نام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ طے کر لیں کہ ہم معاشرے کے مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد اور نصرت کے لیے ساری زندگی کھڑا رہیں گے اور ساری زندگی اس پر گزاریں گے۔ تو یہ فقیری ہے، خدمت خلق کا نام فقیری۔ تسبیح، سجادہ، مصلی یہ بھی تو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے لیے جینے کی تلقین کی، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے کمانا، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، اور پھر جو لوگ ہوں ان کی مہمان نوازی کے اندر اپنے آپ کو مستعد اور فعال رکھنا۔ بابا بلے شاہ نے تو کہا تھا ایک کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جام راضی ہوئے چولہا۔ وہ کہتے ہیں کہ فقیر کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر لوگ آتے رہیں، بیٹھتے رہیں اور کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے رہیں۔ پانچواں وصف حضور علیہ السلام کا ام المومنین نے چھٹا وصف بیان فرمایا کہ وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کا یہ نمایاں وصف ہے کہ حق کے راستے پر جو لوگ کھڑے ہوں آپ ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارا رویہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، جب سب لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے، تو پھر صالح معاشرتیں تشکیل نہیں پاتی، ظلم اور جبر کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو ام المومنین نے چھٹا یہ بیان فرمایا وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ ہے حضور کی سیرت کے وہ نمایاں پہلو۔ اور اگر میں اور آپ اپنے آقا و مولا کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنی روحوں میں، اپنے قلوب میں اور اپنے مزاج میں جذب کر لیں اور اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیں، تو ایک خوبصورت زندگی جو ہے ظہور پذیر ہوتی ہے، جس میں ہم لوگوں کے لیے ایک رحمت کا صاحبان بنا ہے، اور اللہ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق کے لیے جو عیال اللہ قرار دے گے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ ایک تسکین کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایک صاحبان بن جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے،
اور ایک صالح پاکیزہ اور نورانی معاشرہ اس سے مارز وجود میں آتا ہے۔ اچھا، یہ تو حضور علیہ السلام کی سیرت کے وہ عنوان تھے جو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان فرمایا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی سیرت کا ایک اور پہلو دیکھیے جو بنیادی اکائی ہے ہماری گھریلو زندگی کی، بلکہ خود ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں سے تو ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں آ کر کے رویے تک ہو جاتے ہیں۔ گاہک کے ساتھ تو ڈیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن گھر میں آ کے رویے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ دوستوں کے ساتھ تو گپ شپ اچھے انداز سے لگا لیتے ہیں لیکن گھر کی زندگی ان کی جو ہے وہ خود نہیں ہوتی۔ لیکن میرے حضور نے جو سیرت کا ہمارے سامنے عنوان رکھا کہ کس کو کیسے پہچانے کہ کس کا اندر کیسا ہے، اس کی سیرت جو ہے اس کی روح تک گرتی ہوئی ہے کہ نہیں، یا اوپر سے یہ مکر و فریب کر رہا ہے، یہ کاروباری مجبوری ہو سکتی ہے کہ گاہک سے ہاتھ پہ بولنا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ اب اس کا ایک جو ہے وہ عملی رنگ دیکھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ حضور گھر تشریف لائے اور میں آبخورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھا اور دور سے کہا عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑنا۔ تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ آبخورا لیا تو اس میں سے پانی پینے لگے، تو پھر پیالہ نیچے کر دیا اور مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے، میں وہاں ہونٹ کر کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حضور کی سیرت کا وہ رنگ۔ یہ میں کہتا ہوں کہ آج ہی اس پہ روح عمل ہو کے دیکھیں، گھر کا نشہ بن جائے گا، جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ بیوی کے ساتھ یہ رویہ، بلکہ میرے حضور کا جو طریقے حیات ہے وہ بیوی کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہے، وہاں تو ایک محبت اور لطافت کا رشتہ رکھتا ہے۔ آئیے حضور کی سیرت کا ایک عنوان اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حالت یہ تھی کہ بھوک سے کمر سیدھی نہیں ہو رہی، یہ صبح کے چبوترے پر بیٹھ کے بلا تعلیم اوقات حضور سے دین سیکھنے والے لوگ، تو کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے ایک ایسے کونے پہ آ کے بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا غسل ہوتا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ کسی کے آگے دستے سوال تلاش کروں اور کسی کو اپنی ضرورت پیش کروں، حالانکہ حالت مخمصہ کے اندر سوال کی گنجائش بھی نکلتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں ایک جانب بیٹھ گیا اور جو بھی آتا میں اس سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھتا، اور میرا مطلب یہ تھا کہ وہ اس دوران مجھ سے مخاطب ہوگا تو مخاطبت کے دوران وہ میرے مسئلے کو سمجھ جائے گا، لیکن جو بھی آتا مسئلہ بتاتا، بات کرتا، گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے پیچھے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ شرعی پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے بھی میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے بھی جواب دیا اور شاید لے کر ان کا انتقال نہ ہوا جو میرا مسئلہ تھا اور گزر گیا۔ کہتے میں بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی ٹوٹی اور دلوں پر وہ نگاہ کا مرشد بنی آ گیا، حضور جلوہ کر۔ تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا تو آقا کریم نے میری جانب دیکھا اور پھر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے، فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ گھر والوں سے کہا کہ کوئی دودھ کا پیالہ، کوئی کھانے کی چیز ہو، تم نے کہا یہ دودھ کہیں سے آیا ہے، تو وہ پیالے میں دودھ پیش کیا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری جان میں جان آ گئی، تو فرمایا ابو ہریرہ میں نے کہا جی حضور، کہا جو صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھے تھے ان کو بھی بلانا ہو۔ تو وہ 70 لوگ تھے اور دودھ کا ایک پیالہ، تو خیر حکم تھا، میں بلا لایا، لیکن میرے دل میں یہ وسوسہ تھا کہ آپ کو ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا، کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ اب پہلا شخص جب دودھ پینے لگا تو میری نظر پیالے پہ رہی، میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا اور وہ خود خراب ہو گیا۔ پھر دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے اور دودھ کا پیالہ بھر کا بنا۔ حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو فرمایا تم پیو، میں نے پیا، کہا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر کہا اور پیو، میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ